إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہے 1442 ہجری مطابق 16 جولائی سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جن ایام میں ہم جن اپنے اوقات گزار رہے ہیں، اپنی سانسیں لے رہے ہیں، یہ ایام دنیا کے سب سے بہترین دنوں میں سے یہ دن ہیں. یہ ایام جن دنوں میں اعمال صالحہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں نیکیاں کرنا جتنا افضل ہے، وہی نیکیاں دوسرے دنوں میں کرنا اتنا افضل نہیں. الغرض بہت جلد ہم ایک ایسی عظیم اسلام کی سنہری تاریخ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور ایک ایسے عظیم دن سے ہماری ملاقات بہت جلد ہونے والی ہے جسے ہم یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن کہتے ہیں. قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، اللہ سے قریب ہونے کے جو وسائل ہیں، قربانی اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کا نام قربانی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نزدیکی حاصل ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو تاریخ انسانیت میں ایک ایسی عظیم شخصیت، ایک ایسا بطل جلیل، ایک ایسا بہادر، شجاعت و بہادری کا پیکر، صبر و استقامت کا پہاڑ، جس کی پوری زندگی ابتلا اور آزمائش میں گزری، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کا شرف عطا کیا، جسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہیں کائنات کا امام بنانے والا ہوں، جسے اللہ نے اپنی خلت، اپنی دوستی کے لیے خلیل اللہ کا خطاب عطا فرمایا. وہ عظیم ہستی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو نبیوں کے باپ ہیں، جن کے خاندان سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہوا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے، سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، دونوں بیٹوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے جاری فرمائے. وہ عظیم ہستی سیدنا ابراہیم کی جب یہ مہینہ آتا ہے، جب یہ ایام آتے ہیں، جب یہ تاریخ آتی ہے، تو یاد آتا ہے کہ اس روئے زمین پر ایک ایسا بھی حادثہ ہوا، صداقت کا، سچائی کا ایک ایسا پیکر، صبر و تسلیم و رضا کا، جس نے ایک ایسی تاریخ مرتب کی اور ایسی تاریخ رقم کی کہ آج تک دنیا انسانیت میں ایسی تاریخ کسی نے مرتب کی. اور وہ تاریخ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر. عزیزان گرامی، صرف جان ہی نہیں، مال ہی نہیں،
بلکہ اپنی اولاد کی گردن پر چھری چلا دینے والی تاریخ۔ دنیا کے اندر دو چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، ایک اس کی اپنی جان اور پھر اس کی اپنی اولاد۔ بسا اوقات تو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے اس کے اولاد ہوتے ہیں۔ انسان کہتا ہے میری جان لے لو لیکن میرے بچے کی جان لے، میری اولاد کی جان لے۔ اور یہ دونوں چیزیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئیں۔ ایک وہ وقت آیا جب نمرود لاجواب ہو گیا، کافر مبہوت ہو گیا، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا، اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کی پرستش کرتا ہوں، جس کی پوجا کرتا ہوں، جس کی عبادت کرتا ہوں، جس کے سامنے سر نیاز کو خم کرتا ہوں، اپنی گردنیں جھکاتا ہوں، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جو مجھے ہدایت عطا فرماتا ہے، جو میرا نفع اور نقصان کا مالک ہے، جو ہمیں مارتا اور کھلاتا ہے۔ میں اس رب کی ابتدا کرتے عبادت کرتا ہوں جو مارتا اور کھلاتا ہے۔ تو نمرود نے کہا میں بھی مارتا اور کھلاتا ہوں، میں بھی مارتا اور کھلاتا ہوں، اپنے وقت کا خدا بن بیٹھا ہوا تھا، اپنی فوجوں پر اس کا غرور تھا، اپنی کثرت پر اس کو ناز تھا، اپنی طاقت اور اپنی جبروتیت پر اس کو فخر تھا۔ تنہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ باپ نے بھی ساتھ چھوڑا ہوا تھا، سارے خاندان نے بھی ساتھ چھوڑا ہوا تھا، کوئی بھی دنیا کے اندر ان کے سوا مسلمان نہیں تھا۔ عمر بھی کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ بعض تاریخوں میں آتا ہے ان کی عمر بھی 16-17 سال کی تھی، تو بہت زیادہ بھی عمر نہیں تھی۔ کیا آپ یہ سوچیں کہ بہت زیادہ؟ جی ہاں، آج ہم اپنے بچوں کو 17-18 سال 20 سال کے بچوں کو بچے ہی کہتے ہیں، گزورا ہے بچے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندوستان کو سندھ کو فتح کیا تھا اس وقت ان کی عمر 17 برس کی تھی، 17 برس کا نوجوان۔ ہم اور آپ ایسے بچوں کو نابالغ سمجھتے ہیں، معفو الہو سمجھتے ہیں، نہ انہیں نماز کا حکم دیتے ہیں، نہ انہیں اللہ کی اطاعت و بندگی کا حکم دیتے ہیں۔ بتایا ہماری تاریخ وہ ہے، ہماری تاریخ وہ للو پنچو والی تاریخ نہیں ہے، چوچو مربے والی کہ بچوں کو بس پچکارتے رہو، مرد کے بجائے انہیں عورت بنا۔ بچوں کے اوپر ورک ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے، انہیں سختیوں سے نپٹانے کے لیے میدان شدت کے اندر ڈالنا چاہیے، انہیں سنگریزوں پہ چلانا چاہیے، انہیں تپتے ہوئے ریتوں پر پیدل دوڑانا چاہیے، ان سے محنت لینی چاہیے، ان سے کام کروانا چاہیے۔ اور آج ہم اللہ نے چند پیسے دیے ہیں تو عیش و عشرت میں اپنے بچوں کو ایئر کنڈیشن گاڑیوں اور ایئر کنڈیشن میں رکھ کر اور ان کے ساتھ نہایت ہی ایسا سلوک کرتے ہیں جو بیٹیوں کے ساتھ بھی کرنا جائز نہیں۔ ہرگز عرض کرنے کا مطلب وہ عمر تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 16 برس، اس عمر میں اللہ کے پیغام کو، اللہ کی دعوت کو، اللہ کی توحید کے لیے نمرود سے مناظرہ کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ اس نے کہا 2 قیدیوں کو بلایا، جسے مار ڈالنے کا حکم تھا اسے چھوڑ دیا، اور جسے آزاد کرنے کا حکم تھا نمرود اس نے اس کو قتل کر دیا۔ مشرک کافر جو ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے، پاگل یہ نہ سمجھو، شیطان ہوتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے بھولا ہوتا ہے لیکن بیوقوف نہیں ہوتا۔ بھولا ضرور ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، لیکن بیوقوف اور احمق نہیں ہوتا۔ مومن کو اپنی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ میلے کچیلے وائروں کو دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اس کے اندر ہم انگلی ڈال کر کے بچ سکتے ہیں، دیکھ لینا اس کا کنیکشن کس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کنیکشن جڑا ہوا ہے تو کبھی ان ننگے تاروں کو چھونا نہیں، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مومن سادہ سودہ ہوتا ہے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، جو شان ربوبیت کو جلال آتا ہے اور اللہ تعالیٰ خاک اور خون میں ملا دیتا ہے ایسے ظالموں کو، اسے دشمن دردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، وہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نوجوان نے نمرود سے بنا، نمرود نے کہا یہ دیکھو میں بھی رب ہوں۔ سیدنا ابراہیم نے کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب۔ چل چاہتے تو اس کی نادانی، اس کی حماقت کا جواب دے سکتے تھے، اس کو مارنا جلانا کہتے ہیں، بیوقوف کہیں کا۔ لیکن پہلو یہ مناظرہ
تبدیل کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے میرا رب تو وہ ہے کہ وہ پورب سے مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب یعنی پچھم سے سورج نکال کر مشرق میں پورب میں ڈبو دے۔ اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا پکا رہ گیا۔ کافر کیا ہو گیا؟ حیران ہے اس میں، بس میں اس کے بس میں تو اپنے آنکھوں کی پلکوں کو جھپکانے کی، روک لینے کی سکت نہیں ہے۔ جو پلکیں خود بخود جھپکتی ہیں وہ کافر یا کوئی بھی باغی یہ چاہے کہ ان پلکوں کو روک لے، نہ جھپکنے دے، طاقت رکھ سکتا ہے؟ بولو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اور فخر کرتا ہے کہ ہم تو راجے ہیں، مہاراجے ہیں، بہت بڑے ہیں، ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی، وہ ابراہیم، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے ابراہیم کو حجت عطا فرمائی، ایسی دلیلیں عطا فرمائی کہ دانتوں سے پسینے آ گئے کفر کے۔ اکیلا بندہ، نہ کوئی بم، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی فوج، نہ کچھ، لیکن وہ جرت تھی، وہ شجاعت تھی، وہ ہمت تھی، وہ استقامت تھی، رب کے اوپر وہ توکل تھا، وہ بھروسہ تھا۔ جان کی بھی ہتھیلیوں پہ جو جان لے کے چلتے ہیں وہ کسی کی طاقت اور قوت کی پرواہ بولو نہیں کرتے، جو اپنے نفع اور نقصان کا مالک آسمان والے کو سمجھتے ہیں، وہ کائنات کو اپنی ٹھوکروں میں رکھتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ان کے دل کے اندر اگر ڈر ہوتا ہے تو کس کا ہوتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا۔ اور کافر جب مجبور ہوتا ہے، کافر جب مقہور ہوتا ہے، کافر جب ذلیل ہوتا ہے، کافر مشرک جب بلبلاتا ہے، اس کے پاس سوائے اس کے کہ ختم کر دو، قتل کر دو، مار ڈالو، جلا ڈالو، اس کے سوا اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ اور وہ نوبت بھی سیدنا ابراہیم پہ آئی، اکیلا نوجوان ہے، اس کے آگے پیچھے کون ہے؟ اور وہ دن بھی آیا کفر کے، تو ایسے تیاں پانچے تھی کہ جب ایک دفعہ یہ میلے میں چلے گئے، اپنے بتوں کو کے عرس میں چلے گئے، میلے میں چلے گئے، جناب علی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو دیکھا اور کہا کہ موقع اچھا ہے، کلہاڑی اٹھائی، جذبہ توحید تھا دل کے اندر، گئے اور ان کے بت کدے میں پہنچ کر ایک ایک کے بتوں کی حلیے دکھائے، اور وہ کلہاڑی بڑے بت جو تھے ان کے، وہ جو بڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا اور چپ چاپ اپنے گھر۔ ہنگامہ ہوا پورے شہر میں دوسرے دن، اسی رات کو کون کیا، کس نے کیا؟ آ گیا ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے ہو نہ ہو اسی کا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے کے گئے، کہا تم نے کیا ہے؟ کہا ان سے پوچھو کس نے کیا؟ ان کو پوچھتے ہو نا، انہیں کھانا کھلاتے ہو، انہیں دان دکشنا دیتے ہو، نذرانے پیش کرتے ہو، پیسے دیتے ہو، مٹھائیاں، لڈو، جلیبیاں، کھانے پینے سے کھلاتے ہو، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو، ان کے سجدے کرتے ہو، ان سے پرارتھنا کرتے ہو، ان سے بھکشے مانگتے ہو، بھیکے مانگتے ہو، آل اولاد کی بھلائیاں مانگتے ہو، پوچھو ان سے کہ ان کی یہ حالتیں کس نے کی ہیں؟ یہ جو بڑا کھڑا ہوا نا جس نے کلہاڑی لی ہوئی ہے ہاتھ میں، اسی نے کی ہوگی، یہ جو کلہاڑی لے کے کھڑا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے سر جھک گئے سب کے، اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی بادشاہ بھی پاگل کی طرح سوچو۔ آج بھی بہت سارے حکمران ہیں، بہت سارے بادشاہ ہیں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، بڑے لیڈر، بڑے ڈاکٹر، بڑے ٹیچر، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے، لیکن حماقت کی حدیں ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور اسی کو پوچھتے ہیں، اسی کے سجدے کرتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ فرماتا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، حیوانوں سے بھی بدتر لوگ ہے کہ نہیں؟ سوچو۔ اور بھارت میں ایک شخص کبیر داس پیدا، اس نے کہا کہ دنیا ایسی باولی یا باوری کہ پتھر پوجے جائے، دنیا ایسی باوری کی پتھر پوجے جائے، گھر کی چکیا کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے۔ جس ماں کے، کیا بتائیں، بات تو تھوڑی سی ہے سمجھنے کی، اس ماں کو تو لات مار کے باہر کر دیا جاتا ہے، جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جس کا احسان ہے رونگتے رونگتے پر، جس نے اپنی چھاتیوں کا دودھ پلایا، یہی اولاد اپنی ماں کو ہی لات مار کر کے باہر کر دیتی ہے۔
کبھی اس کی پوجا نہیں کرتی، لیکن اپنے آپ جانوروں کو ماں بنا کر اس کے گو اور مود کو پیتی اور کھاتی ہے۔ اس سے بڑی بدعقلی کیا ہو سکتی؟ بولو آپ، بولو تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے دھرم، یہ دھرم ورم نہیں ہے، یہ کوئی دھرم ہے، یہ کوئی دھرم ورم نہیں ہے، تمہاری اپنی ذہن کی دماغی بناوٹ ہے۔ شیطان ہے جو تمہیں گمراہ کر رہا ہے، شیطان ہے جو تمہیں اللہ کی بندگی سے چھوڑا کر، جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارے روم روم کا مالک ہے، جس دھرتی پر تم چلتے ہو، جس چھت کے نیچے تم رہتے ہو، وہ مالک و مولا ہے۔ جو آدمی اور جو عورت اپنے شوہر کے چوکھٹ کو چھوڑ دیتی ہے، وہ ہزاروں چوکھٹوں پر منہ مارتی ہے، اس کا ایک مرض نہیں ہوتا، اس کی زندگی طوائف کی زندگی ہے۔ لیکن جو عورت اپنے شوہر سے چمٹی رہتی ہے، وہ پاک باز ہوتی ہے، اسے کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھے تو اس کی آنکھ نکال دی جاتی ہے، اس کا شوہر اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اسی لیے مشرک اور زانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان کیا کہ زنا، زانیہ عورت اور مشرک دونوں اسی طرح سے۔ اس نے رب کے دروازے کو چھوڑا تو گندگیوں کے اوپر منہ مارتا پھر رہا ہے، پیشاب اور گند غلاظتوں کو کھا رہا ہے، اور اس عورت نے اپنے شوہر کی چوکھٹ کو چھوڑا تو نہ جانے کن کن مردوں سے منہ مروا ہے۔ اس لیے دونوں کو الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، فاحشہ عورت سے شادی صرف وہی کر سکتا ہے جو مشرک ہو یا زانی۔ جو لڑکیاں اپنے گھروں سے اپنی شہوت کو بجھانے کے لیے بھاگتی ہیں، وہ کہاں جاتی ہیں؟ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے۔ زانیہ ہے تو اس کا شوہر کوئی فاسق، کوئی مشرک ہی ہوگا، یا اس کا شوہر کوئی بولو زانی ہی ہوگا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام یہی ہوتا ہے، باولا ہوتا ہے، باولا، مارو کاٹو ختم کر دو، ان کی نسلیں مٹا دو، مختلف ہیلے مکر اور تماشے کرتا ہے، صرف مسلمان اور اسلام کے خلاف۔ کیوں؟ شیطان ہے وہ، ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تم اور ہم بیوقوف ہمیں اس شیطان کے لیے خود بخود اور اللہ سے مدد مانگ کر خود بخود اس شیطان کو اللہ تعالیٰ ہی مٹا دے گا، ہم اگر سنیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں اسی لیے کیا اور فرمایا کہ دیکھو تنہا ابراہیم، کہا پوچھو ان سے کس نے ان کی یہ درگت کری ہے، کس نے پر توڑا پھوڑا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم تم کو پتا ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ کھا نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تف ہے تمہارے دماغوں پر، تمہاری ذہنوں پر، جو بول نہ سکے، جو چل نہ سکے، جو حرکت نہ کر سکے، جو کھا نہ سکے، جو سن نہ سکے، وہ پی نہ سکے، وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل نہیں، افسن لکم، تھوڑی ہے تمہارے پر، تو ہے۔ قال حرقوه، نمرود نے اعلان کر دیا پکڑو، چکر لو اور جلا دو، اس کی جان ختم۔ وانصروا آلہتکم، اور آؤ اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس کی مدد کرو۔ یہ بے کس مجبور، منہ کا تو کسی کی ناک غائب، کسی کی آنکھ غائب، خود ہی ان کی مدد کرو، ان کی یہ درگت کری گئی شخص نے، ان کی مدد کرو جو خود اپنی سمسیاؤں کا سمادھان نہ کر سکے۔ غور کرو انسانوں کو تمہاری پریشانیوں کو حل کیسے کر سکتے؟ حد ہو گئی، حضرت ابراہیم کو پکڑا گیا، ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، خود کو پیش کر دیا۔ کیا کرنا پتہ ہے؟ بابل کے اندر آگ جلائی گئی، عراق کے شہر بابل میں آگ جلائی گئی جس کے شعلے ملک شام میں دکھائی دیتے، جلوس منجنیق میں باندھ دیا گیا، اس دور کے توپ خانہ بھائی کی طرح منجنیق کے ساتھ گلیل مارتے کھینچ کر، ایسے ہی جہاں پتھر رکھا جاتا ہے اس کیا کہتے ہیں چمڑے کے، اس میں ایسے ہی منجنیق کی بڑی منجنیق بنائی گئی جہاں پتھر بڑے بڑے تھے گئے، اس میں ہنستے سے سیدنا ابراہیم کو باں کھود کر بٹھایا گیا، اور آگے چلتے ہوئے شعلے کے اگر پرندہ بھی وہاں سے اڑے تو اس کے پر بھی چلنا ہے ختم۔
وہاں بھی حضرت جبریل آئے، اللہ نے بھیجا جاؤ ذرا ابراہیم کے دل کو ٹٹولو کیا ہے۔ جبریل آئے، کہنے کے کوئی مدد چاہیے؟ شدید القوا ہوں، اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ پر کا ایک جھٹکا ماروں تو یہ آنکھ کھل جائے، اور اگر یہاں سے آپ نکلنا چاہتے ہیں آنکھ کو ایسی جگہ لے جاؤں کہ یہ آپ کو دیکھ بھی نہ سکیں، پا بھی نہ سکیں، بچ جائیں گے آپ۔ جبریل فرشتے سید الملائکہ جو اپنی مرضی سے کبھی ایک حرکت بھی نہیں کرتے، کیا ابراہیم کو نہیں معلوم تھا کہ ان کو کس نے بھیجا؟ سدرۃ المنتہا سے اتر کے آئے ہیں، پتا تھا کہ بھیجنے والا رب ہے۔ کہنے لگے میری مدد کی ضرورت ہے، اللہ سے تمہیں کچھ کہنا ہے؟ سیدنا ابراہیم نے کہا وہ تو سمیع البصیر ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، میری دل کی کیفیت کو جانتا ہے، مجھے اس سے کیا عرض کرنا ہے؟ البتہ تمہاری یہاں تک مدد کی ضرورت ہے تو جبریل جاؤ، ابراہیم کو تمہاری بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ ہی میری حفاظت کے لیے کافی ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ جذبہ الفت و قربانی، یہاں جان کی قربانی یہ دی، تم چند ٹکوں کی قربانیوں کے لیے میرا بچہ، میری بیوی بھوکے مریں گے، بھیک مانگیں گے، میں کماؤں؟ شرم ہے تمہارے اوپر، ہے اللہ نے دولت دی ہے اس زندگیوں میں، یہ قربانی اسی لیے آئی ہے، کما کے مر جاؤ گے، تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرے، اپنی زندگی میں تو کر جاؤ۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ابراہیم علیہ السلام اور ظالموں نے دیکھا، پورا شہر تماشائی بنا تھا، سیدنا ابراہیم کو منجنیق سے آگ میں ڈالا گیا، اللہ اکبر، ادھر آگ میں گئے، ادھر آگ کے مالک و مولا نے، رب نے، ذرے کا مالک وہ ہے، یاد رکھو، ذرے پر اس کی حکمرانی ہے، ڈرو مت، وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کفر کا کام ہے مکاری کرنا، کفر کا کام ہے ہیلے کرنا، کفر کا کام ہے سازش کرنا، تمہارا کام ہے ڈٹ جانا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ ڈٹ جانا، موت سامنے نظر آ رہی ہے، ڈٹ جاؤ، کوئی پرواہ نہیں، بچانے والا کون ہے؟ موت و زندگی اس کے ہاتھ میں، کسی بندے کے ہاتھ میں مجبور بے کر، ہاتھ بندھے ہوئے، پیر بندھے ہوئے، منجنیق میں بیٹھا ہوا وہ نوجوان، وہ جبل مستقیم جس کی پیروی کرنے کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کو حکم دیا گیا، خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میرے حبیب تم بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم دادا ہے، آپ کے باپ ہیں، اسماعیل کے باپ نہیں ہیں، اللہ قرآن پڑھو، قرآن اس میں ان کے تذکرے پڑھو، آنکھوں سے آنسو آئیں۔ ابراہیم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، رب نے انہیں قرآن میں آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، اپنے پیارے نبی کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا ہے، وہ ابراہیم جان کی قربانی دی، ادھر گئے آگ میں، ادھر عرش والے نے آواز دی، یا رکونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے اب میرا ابراہیم آ رہا ہے، اس کے لیے بڑے گلزار بن جا، چبوستان بن جا، گلستان بن جا۔ دنیا ماضی کی نگاہوں سے دیکھتی رہی، آگ سے گزرتے ہوئے، شوروں سے گزرتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام باہر آ رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ جائیں، رب ہدایت نہ دینا چاہے، یاد رکھو کوئی مسلمان کوئی اسلام قبول کر سکتا، صرف چچیرے بھائی حضرت لوط علیہ السلام نے ایمان قبول کیا، پورا شہر باقی ہو گیا، کسی کو ہدایت نصیب نہ۔ اتنا بڑا کارنامہ دیکھنے کے بعد، ہم اور تم چند دلیلیں دینے کے بعد، چند باتیں کرنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ یہ ہدایت جس کو ملی ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ فخر نہیں کرے کہ فخر سے کہو میں مسلمان، پاگل ہے، فخر نہیں، شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت فرمائی ہے، افسوس کرو ان بندوں پر جو اللہ کے کھاتے ہیں، اللہ کی زمین پر مرتے ہیں، رہتے ہیں، جیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، شکر کرو، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔
فخر کرنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی تھی؟ عزیزان گرامی، یہ جان کی قربانی کی حضرت ابراہیم. بات بہت طویل بھی ہے، داستان میں نبی نہیں کرنا چاہتا. آج تو میں مسائل اور فضائل قربانی کے بیان کرنے کے موڈ میں تھا. بات چھڑ گئی جب اس جبل مستقیم کی اس عظیم الشان عظیم المرتبت مجاہد کی اس نبی اولو العزم نبی کی، اس اللہ کے پیارے نبی کی کہ اللہ نے اپنی خلت اپنی دوستی کے لیے منتخب فرمایا. اس نے جان کی قربانی دی. 80 برس کی عمر میں اللہ نے بڑی آرزوؤں اور بڑی تمناؤں اور بڑی دعاؤں کے بعد دوسری بیوی سے ایک لخت جگر عطا فرمایا، نور نظر عطا فرمایا، ایک خوبصورت سا بچہ عطا فرمایا. وہاں سے بھی آزمائشوں کا سلسلہ رکا نہیں. سیدنا ابراہیم پر صرف جان نہیں، ایک اور مرحلہ آیا. کہا گیا گود میں بھی بچہ ہے، چند دن بھی ابھی باپ کی شفقت و رحمت وہ حاصل بچہ معصوم نہیں کر پایا، اور نہ باپ نے اپنے دل کی اتنے برسوں کے بعد جو بچہ پیدا ہوا تھا اسے اپنی پیاس مکمل ہی نہ ہوئی کہ عرش سے آواز آئی کہ اس بچے کو اس کی ماں کو لے جاؤ اور مکے کے لب کو تب صحرا کے اندر چھوڑ دو. اللہ کا بیوی کو لیا، بچے کو لیا، منہ پہ بٹھایا، چھاگل لیا، مشکیزہ پانی کا ایک ٹوکری خون کی لے جا کے اسی مکہ المکرمہ کے وادی غیر ذی زرع جہاں ایک صخرہ ملا تھا کسی پیڑ کے بوڑھے پیڑ کے نیچے بٹھا کر اور چھوڑ کر اسی وادی مکہ میں جہاں آج خانے کعبہ آب زمزم ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام گزرے، کچھ نہیں بولا، مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کہیں شفقت فطری جوش میں آ کر رب کے حکم کی نافرمانی نہ کر بیٹھے. چلتے رہے. حاضرہ حیران شفقت، یا رب کیا بات ہے، کیا سبب ہے؟ آواز دی کہ ابراہیم اس وقت کو رقبے آگو کیا میدان میں چکتے ہوئے سنگریزے کالی پہاڑیوں کے بیچ میں، پہاڑوں کے بیچ میں کہ مجھے اور اس ننھے منھے بچے کو، شیر خوار بچے کو کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ پلٹ کے جواب نہ دیا. چلتے اور 2-3 دفعہ پوچھنے کے بعد جواب نہیں دیا تو سیدہ حاجرہ نے کہا کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ وہ جانتے تھی ابراہیم اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی معجزہ ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا پریشر ہے، ایسا دباؤ ہے. کہنے لگی کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو صرف اتنا کہا کہ ہاں اللہ کا حکم. حاجرہ جو خود بھی پہ کرے صبر و استقامت، انہوں نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، مجھے چھوڑ کے جانا نہیں کرے گا، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. اور خود کیا کرتی ہے؟ آنکھوں سے چھپ ایک پہاڑی کے پیچھے جا کے رب تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ میں اپنے آل اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع میں نے چھوڑا ہے، تو ان کا ان کی حفاظت فرما مولا. اللہ انہیں روزی عطا فرما، کائنات کی امن و سلامتی عطا فرما. دعا کرتے رہے گا کہ چپ چاپ وہاں سے واپس آ. میں نے بتایا کہ یا تو جان کی محبت سب سے عزیز ہوتی ہے یا اولاد. چلے خیر اللہ نے کہا اما حاجرہ غور کریں، کہنا بہت آسان ہے. جہاں آدم نہ آزاد نہ چلی نہ پرند کسی کی آواز نہیں، خوف اور خطر، خالی پہاڑیاں اور رات بھی آئی ہوگی. اما حاجرہ نے کیسے وہ ننھے منھے بچے کو لے کر وہ رات گزاری ہوگی. تھوڑے دنوں کے بعد وہ کھجور بھی ختم، وہ پانی کا مشکلہ بھی ختم. ساتھ ایک عورت، لیکن ابتلا اور آزمائش مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے. جتنی آزمائشیں کڑی ہوتی ہیں انعامات بھی اتنی زیادہ ہوتے ہیں. یاد رکھو زندگی کے اندر جتنے مسائل آتے ہیں اس سے بڑے بڑے انعامات اللہ کے تمہارے اوپر ہوتے ہیں. مسائل سے کبھی گھبراتے نہیں. مومن مشکلوں سے نہیں گھبراتا، بلکہ مومن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ جس حالت میں رکھے الحمدللہ.
کسی بھی مالک کو کبھی مسائل سے گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، صبر کرتا ہے. ان اللہ الصابرین، اللہ صبر کرتا ہے. یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے، اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کبھی گھبرانا نہیں. تمہارے پاس وہ اساس نہیں، وہ بیس نہیں. جب اصل میں یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کو جو تلوار یا نیزہ لگتا ہے جس سے وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے، شہید پتہ ہے اس کو کتنا درد ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے کسی کو چوٹی کاٹ لیتی ہے، چوٹی کاٹنے سے جو احساس ہوتا ہے ایک شہید جو اللہ کی راہ میں شہادت پاتا ہے اس کو اس سے کم درد. ہماری بات آئی کہ یہ حقائق ہیں، حقیقت. کبھی ڈرنا نہیں، کبھی موت سے کبھی نہیں ڈرتے. اللہ موت تم سے خود بھاگے، پیچھے پیچھے تم سے دور بھاگے. حضرت سیف اللہ خالد بن ولید بستر مرگ پر رو رہے ہیں، کہنے لگے 300 جنگ میں جسم کے اوپر زخم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ نے کہ نبی نے تو آپ کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب دیا. کہنے لگے اس پہ نہیں رو رہا، رو یہ رہا کہ زندگی بھر دل کے اندر وہ آرزوؤں کی شہادت کی، آرزوؤں کی شمع لے کر میں میدان جہاد میں کود پڑتا تھا، کفر کے تانے بانے بکھیرتا تھا، میں صفوں کی صفیں پڑھتا تھا شہادت کی امید میں، آرزو میں، دعا میں، لیکن مجھے شہادت نہیں ملی. آج میں اپنے خود طبیعی موت سے بسترے پر کروٹیں بدل کر اللہ کو سمجھ بات ہے. وہ اللہ کی ہماری جانیں جس کے ہاتھ میں خیر. قربانی کا جو بچے کا مسئلہ ہے، اللہ تو آپ کو سمجھ میں آیا. ہنستے حاجرہ، پانی ختم، سب ختم، ادھر خوف دہشت بھی اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کہتے پانی نہیں. چھاتی کا دودھ بھی خشک ہونے لگا. دوڑ کے قریب میں صفا پہاڑی تھی، اس کے اوپر جا کے نظر دوڑائی ادھر سے ادھر، صحرا، پہاڑ، کالے، کچھ بھی نہیں. پھر وہاں کے بچے کو پاس آئی، بچے کو وہ پتھر کے سائے میں بچہ پڑا ہوا رو رہا، بلک رہا. سب نہیں پھر مروہ کی طرف دوڑ کے گئی. وہاں جا کر کے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی قافلہ گزر رہا. اس طرح سے بے خیالی میں 7 چکر سیدہ حاجرہ نے لگائے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر اپنے بچے. اچانک چیخ بڑی آواز سنی، دوڑ کر کے بچے کے پاس آئی تو دیکھا کہ بچے کی ایڑیوں کے نیچے سے چشمہ ابل رہا ہے، پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. اللہ اکبر، کیا معجزے ہیں یہ! وہ تاریخی حقائق جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ چشمہ سوکھ گیا. اللہ اکبر، خوشی کے مارے فوراً دل اور خوف کہیں نہ پانی ادھر ادھر نہ چلا جائے. اللہ اکبر، زم 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 مڈیرے بنا دی. جمدہ ابراہیم کی بات کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجرہ پر اللہ رہے تو آئے، اگر انہوں نے مڈیرے نہ بنائی ہوتی تو یہ زمزم کا پانی پوری کائنات کی پیاس اور پوری کائنات کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا تھا. پوری کائنات کے لوگ اس سے استفادہ کرتے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، جس سے وہ بولتا ہے اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، جس سے وہ ہاتھ کو حرکت کرتا ہے وہ پیر بن جاتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے. جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے. حضرت حاجرہ نے جو الفاظ کہے تو تاریخ کے پنوں میں سب کے آج بھی آب زمزم پوری دنیا کی پیاس کو بجھانے کے لیے کافی ہے، جس کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، سب کچھ ہے. تاریخ اللہ تعالیٰ نے اس ایک عورت کی چند حرکات کو صرف یہی نہیں کہ مستحبات کے ذریعے میں اسلام کا رکن یقین بنا لیا کہ تم حج کرنے جاؤ یا عمرہ کرنے جاؤ، صفا مروہ پر چکر لگاتے ہوئے اما حاجرہ کو یاد کرنا کہ یہ جسم ولی اللہ کی نیک اور پرہیزگار اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والی بندی تھی کہ اس کی حرکتوں کو اسلام نے تاریخ دے دی، عقیدہ دے دیا، دین دے دیا، دھرم دے دیا کہ جو بھی کائنات کا بندہ یہاں آئے گا جب تک صفا اور مروہ کے چکر نہیں لگائے گا تب تک اس کا حج یا عمرہ پورا ہو سکتا نہیں. یہ ہے وہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں،
اللہ ان سے ایسے ایسے کام لیتا ہے، تاریخ کے پنوں پر ان کے داستان لکھے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ قربانی سے ہم ہمکنار ہونے والے ہیں۔ بہت جلد وہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ آنے والی ہے، حج کا میدان۔ خیر حالات کی وجہ سے کچھ بھی ہے، لیکن یہ قربانی اللہ نے ہم سے مانگی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ گوشت تم کھاتے ہو، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولا الى اعمالکم، اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، بل ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دل کو تمہارا یہ عمل صحیح ہے۔ قربانی یہ جمہور اہل علم کے نزدیک یہ سنت موقدہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ واجب ہے، یعنی اگر کوئی شخص طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتا تو گنہگار ہے، وہ توبہ کرتا ہے۔ اور طاقت رکھنے کے لیے یہ نہ سوچو مالی کے نصاب ہونا، اتنی پراپرٹی ہونا، اتنا نہیں، تمہارے پاس جو پیسے ہیں قربانی دے خرید سکتے ہو، کر سکتے ہو، اپنی زندگی میں کرو۔ صحابہ نے کہا کہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا؟ نبی نے فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم کی سنت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ بچے کی قربانی کے بجائے تمہیں اللہ نے جانوروں کی قربانی عطا فرمائی۔ یہ ابراہیم، یہ اسماعیل کی اس تاریخ کا نتیجہ اللہ نے تمہیں جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، یہ مالی بھی ہے، اور جان دے کر کے تمہیں یہ بتلاتے، تم یہ بتلاتے بھی ہو کہ رب کائنات اگر اس بندے ناچیز تو آج تیرے حکم پر جانور کی قربانی کر رہا ہے، فصل دے رب ونحر، نماز پڑھو، قربانی کرو، آج جانور کی قربانی تو نے فرمائی، اگر جان کو بھی قربان کرنا ہوا تیرے دین کے راہ پر، تیری راہ پر، تو ہم اس سے بھی ڈرے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کے کارنامے کو قیامت تک کے لیے قرآن میں درج فرمایا۔ فصل لربک وانحر، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، اس دنیا کے تمام قابل افضل فضل والے دنوں میں سب سے مبارک ہے، یہ تو 10 تاریخیں تو نہیں ہیں، اس میں یوم النحر قربانی کا دن سب سے افضل دن ہے، اور اس کے بعد یوم الخمس ایام تشریق ہیں، مینا میں ٹھہرنے کے، قرار پانے کے جو دن ہیں وہ دن ہیں جو سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا، اور یہ قربانی کی حکمت کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میری نماز، میری عبادت، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ کس کے لیے؟ تمہاری دولت، تمہاری کمائی جو محنت کرتے ہو، پیسے کماتے ہو، تمہارا نہیں ہے، تمہارے اللہ کا ہے، اللہ تمہیں اس میں برکت دیتا، اللہ تمہیں دیتا ہے، اس لیے تمہاری مالوں میں اللہ کا حق ہے، اللہ کے بندوں کا، محتاجوں کا، سائل و محروم کا بھی حق ہے، صرف تمہارا نہیں۔ اگر تم اپنے لیے کرو گے، اللہ کے لیے کرو گے، یاد رکھو ضائع اور برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا تمہاری صحت، تمہارے بال بچوں کی صحت۔ اس لیے کنجوسی نہ کرو، بخیلی نہ کرو، اللہ سے کرو، مر جاؤ گے، مر جاؤ گے، کوئی بھی نہیں کرے گا تمہاری ہیلپ، تمہاری بیوی نہ تمہاری یاد، اس لیے اپنی زندگی میں کرو۔ سائنس کے خوب تم نے 8 جانوروں کی قربانی، جس میں اونٹ، گائے یا پھر اونٹ اور اونٹنی، نر اور مادہ، گائے، بیل نر اور مادہ، بھیڑی اس کے نر اور مادہ، اور بکرا بکری نر اور مادہ، یہ 8 ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن کی جائز ہے قربانی، لا يجوز من الضحايا العوراء البين، عورها ایسا جانور جس کا ننگڑا پن ظاہر ہو، ایسا جانور جس کا اندھا ہو، اس کا اندھا نہیں تو اندھا پن ظاہر ہو، یا والعرجاء البين، ایسا ننگڑا جانور جس کا ننگڑا پن ظاہر ہو، ایسا مریض جس کا مرض ظاہر ہو، اور ایسا سکھا جانور جس کی ہڈی کے اوپر نہ کوئی گوشت ہو، نہ چمٹا ہوا، ایسے لاغر دبلا، ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، بلکہ صاف اور ستھرا جانور ہو، بے عیب ہو،
اور صرف جانور ہی بے عیب نہ ہو بلکہ تمہارا پیسہ بھی بے عیب ہونا چاہیے. سمجھے کہ تمہارا پیسہ بھی بے اور تمہاری نیت بھی بے عیب ہے. لوگ کر رہے ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے، ہر سال کرتے ہیں، اگر اس سال نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ گئے کام سے آپ ایک نہیں سینکڑوں جانور کر رہے ہیں، بیکار ہے. سنو، قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عمل خون بہانا. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خون بہانا. اللہ اکبر. اور سنو، ایک جانور اگر کوئی ہے، ایک جانور پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے. ایک جانور پورے گھر والوں ایک حصہ لیں. آپ ایک جانور خریدیں، بکرا ہے، بکری، گائے میں، بیل میں اور اونٹ میں، اور اونٹ میں حصہ چلتا ہے. بڑے بڑے جانور میں اونٹ میں 7 حصے اور گائے میں 7 حصے. اس میں کیا حصے چلتے ہیں؟ ایک ایک حصہ ایک گھر والوں کو کافی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور قربانی کے بڑے جانوروں میں جیسے کہ میں نے بتایا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا اور حصہ دیا. اور گائے ہو یا اونٹ ہو سب میں وہی تھا حکم ہے. اور جہاں تک بھینس کی قربانی کا حکم تو بھینس کی قربانی جائز ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان چاروں قسموں میں جو قرآن میں آئے ہیں ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جو قسمیں ہیں، آپ ان میں سے قربانی کریں. اگر مجبوری ہے یا کسی شہر یا کسی ملک میں یا کہیں نہیں ملتے ہیں یا کچھ لوگوں کے اگر وہی ملتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ان پہ کوئی ملامت نہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نیات پر ہی اعمال کا دار و مدار ہے، لیکن افضل یہی کہ آپ کی جانوں کی قربانی کریں. اسی طرح سے ہندوستان وغیرہ کے اندر جہاں یا ایسے ملک جہاں گائے کی قربانی کے اوپر فتن اور فساد لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے یا پھیلانے کا خطرہ ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے طاقت تمہارے سے زیادہ اللہ نے تمہیں مکلف نہیں بنایا ہے. اگر فتن و فساد کا خطرہ ہے تو الفتنہ اشد من القتل، یاد رکھو فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے. اس لیے ایسے مقامات پر آپ حضرات پرہیز کریں اور ان جانوروں کی قربانیاں کریں جو جانور آپ کے لیے میسر ہیں. اس کو اسلام اور کفر تشدد صرف گائے یا بیل ذبح کرنے سے ہی آپ اسلام نہیں ظاہر کر سکتے. یہ سب سے بڑی حماقت، یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ حماقت ہے کہ گائے ہی میں پورا اسلام آپ نے رکھا ہوا ہے. استغفر اللہ. کوئی گائے کا گوشت نہ کھائے، کوئی نہ قربانی کے تو غیر مسلمان نہیں ہو سکتا. بے شک اسی طرح قربانی کرتے وقت اس کے کچھ آداب کا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا ونسک رسولنا فقد اصاب النسک. جس نے ہماری عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی ہماری طرح اور جیسے ہم نے نماز کے بعد قربانی کی ہے اس نے ویسی قربانی کی تو اس نے گویا کہ قربانی کے اجر و ثواب کو اس نے حاصل کیا. ومن نسک قبل الصلاۃ، لیکن جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فإنه قبل الصلاۃ ولا نسک له، تو اس کو نماز سے پہلے اس نے کری ہے اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے. اس کو دوبارہ اگر طاقت ہے تو قربانی. یاد رکھو ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ فتوے دیتے ہیں. ہمارا پیر تھا، اس کے یہاں تو فجر ہی قربانی ہو جاتی جی. اللہ کی قسم میں بڑے جھوٹ بولنے والا بڑے بڑے علماء مفتی فتوے دیتے ہیں کہ فجر قربانی کریں. دیہات میں جمعہ جب اور بڑی بقرعید نہیں ہے، یہ حنفی مذہب میں نہیں ہے، اس لیے کر نعوذ باللہ. قربانی ذبح کرنے کے تھوڑی بہت آداب آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. جانور کو قبلہ لٹا کر اور اس کو چھریاں پہلے تیز کر کے، اور جو دعا ہے اگر آپ نے صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیا، لیکن اس کے ساتھ اور بھی دعا مثلا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له بذلک وامرت وانا من المسلمین. بسم اللہ اللہ اکبر. اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبل. یا اللہ یہ تیرے ہی مال میں سے تیرے لیے ہے، تیرے لیے قربانی ہے، لیکن یہ ہماری طرف سے منی عنی وعن اہلی اور میرے اہل و عیال کی طرف سے. بس اتنا بھی اتنی دعا کافی. نیت بھی ہے آپ نے دل میں رکھی ہوئی، کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ جانتا ہے. تو یہ ہے دعا اس کے آخر. اگر کسی نے قبلہ رخ نہیں ذبح کیا تو ایسا نہیں کہ اس کا ذبیحہ حرام ہے یا اس کا وہ نہیں جائز، کوئی حرج نہیں. افضل اور سنت طریقہ یہی ہے کہ بغیر قبلے کی. اسی طرح سے عورت قربانی کر سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. بے شک اگر کوئی مرد صحیح العقیدہ دیندار نہیں ہے اور سارے فاسق و فاجر بے نمازی گھوم رہے ہیں بدعتی مشرک، ایسے لوگوں سے تو ذبیحہ نہیں ذبح کروانا چاہیے.
بہتر یا عورت بھی اپنے بچوں یا اپنے گھر کی بچوں کو لے کر کے یا اپنے گھر پروار میں خود ہی بسم اللہ اللہ وسلم آ گئے جائز، ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے. اسی طرح سوال یہ بھی آتا ہے مسلموں کو گوشت دے سکتے کہ بے شک دے سکتے، لیکن دینے میں امن ہو، فتنہ نہ ہو کہ آپ نے پڑوسی کو تو محبت سے دیا اور اس نے جا کر کے ظالموں کو خبر کر دی کہ صاحب بکرے کا گوشت جناب ان کے گھر میں گائے کا گوشت ہے. ایسے اندھے خبیث موجود ہیں آپ کے ملکوں میں، پھر خبیثوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ انہیں ہلاک اور برباد فرمائے. جو اس طرح سے مکر کرتے ہیں خبیث اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے. اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں قرض لے کر کے قربانی. بے شک اگر آپ اتنے قرض مقروض ہیں کہ آپ کے 200 500 800 1000 ریال روپے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ قربانی نہ کریں. لیکن اگر ایسے مقروض ہیں کہ یہ اس وقت قرضے میں رہتے ہیں، آج ان کو کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، وہ بینک بند ہے یا فلانا بند ہے، پیسے نہیں ہیں، لیکن ان سے لے کر کوئی حل نہیں ہے. قربانی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، آپ لے کر کے قربانی کر دیتے، لیکن قرض والے کو اس کا قرض بھی چکا دیں، کوئی حل اس میں نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ اپنی طرف سے کر لو. بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قربانیوں کے محتاج نہیں ہیں. ہم سے تم سے زیادہ محبت کرنے والے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، علی رضوان اللہ علیہم کسی نے اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کی. وہ سارے لوگ کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب کو بکرے لاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک میری طرف سے کرنا اور ایک اپنی طرف سے. تو اس لیے جب حضرت علی کرتے تو ہمارے لیے تم علی ہو، تم علی بن جاؤ کرو. ابوبکر نے تو نہیں کری، عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا. نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ وصیت تھی تو علی کے لیے تھی، تمہارے لیے وہ داماد تھے، شیر بھائی تھے. نمبر 3، یہ روایت بھی صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ضعیف، غلط منسوب کر دی گئی ہے، اس لیے بھی یہ جائز نہیں. اسی طرح سے میت کی قربانی کی طرف کا جہاں تک مسئلہ ہے تو عزیزان گرامی قربانی کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے چاہے اس میں زندہ مردہ سب جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہم تقبل منی، یہ مجھ سے ومن اہلی، اور ہمارے اہل و عیال کی طرف سے قبول فرما، کافی ہے کہ سب شامل ہوتے، باپ مرے ہوئے زندہ سب. یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کہ آپ نے جب قربانی کی تو کہا اللہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے، منی ومن امت. اور ایک روایت میں ہے من امتی لم یضح، میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے. محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندوں کے لیے. اور ایک روایت ہے جس میں بھی آپ سب کی طرف سے، تو اس طرح کافی آپ کے لیے رہا مستقل. بعض اہل علم کہتے ہیں اگر آپ مستقل میت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو وہ گوشت آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس کی دو شکلیں تھیں، یا تو میت نے وصیت کی ہے تو پھر تو آپ کے اوپر واجب ہے، کہہ دیا کہ بیٹا میری زندگی میں جب تک تو زندہ رہے قربانی کرتا ہے، لیکن طاقت تک. لیکن طاقت اگر نہیں ہے تو وصیت کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن ایسا شخص وصیت کر کے بڑا ہو تو ٹھیک، لیکن بغیر وصیت کے تو وہ بھی جائز. وہ بھی آپ کریں بھی تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ غریب اور مسکین کو بانٹ میں تقسیم کر دیں. بات سمجھ میں ورنہ شیخ محمد بن مسعود رحمہ اللہ کہتے ہیں جو اس حقیقت کو سمجھ گیا کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما اور میرے اہل ویال کی طرف سے اس میں زندہ مردہ سب شامل ہو گئے، تو وہ پھر اور قربانی کرنے کی سوچے گا نہیں، اسی میں خیر ہے اور اسی میں بھلائی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی 10 سال تک مدینہ المنورہ میں آپ نے ہر سال قربانی کی، لیکن نہ حضرت سیدنا حمزہ کی طرف سے کری، نہ سیدہ خدیجہ کی طرف سے کری، نہ آپ کے 3 بیٹے انتقال ہوئے ان کی طرف سے کری، آپ کی 3 بیٹیاں انتقال ہوئی آپ کی زندگی میں، آپ نے کبھی ان کی طرف سے قربانی. اس لیے ہاں یہ کہ میری طرف سے اور میرے سب اہل و عیال کی طرف سے سب سارے شریک ہو جاتے ہیں. اسی طرح خلیجی ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، جیسے یہاں آپ لوگ سعودی عرب میں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے وہاں کروا لی بس کافی. آپ جہاں ہیں وہاں قربانیاں کروائیے، کما رہے ہو کس کے لیے؟ بیٹھ کے تکیوں میں منہ ڈال کر کے رو گے تو بھری کی نماز پڑھ کے انتظار کرو کہ فلانی جگہ سے گوشت آئے، فلانی جگہ سے بڑا آئے تب ملے، اور وہاں تمہارے بچے دنیا اڑا رہے ہیں. کیا فائدہ ایسی تمہاری کمانیوں کا؟ کیا فائدہ؟ یہاں اور قربانی صرف اپنا کھانے کے لیے تو نہیں ہوتی، آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، زیادہ باتوں کھاؤ 4 دن تک الحمدللہ 4 دن. یوم النحر 10ویں تاریخ کو قربانی،
اور اس کے بعد ایام تشریق 3 دن 13 تاریخ کے غروب شمس تک قربانی ہے. تو اس لیے قربانیاں کرو، شوق سے کرو. ایک بال کے بدلے اللہ تمہیں اس میں نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک بال کے بدلے نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح سے بعض لوگوں کے پاس پیسے ویسے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں غریبوں مسکینوں میں، یا تو جانور خرید کے بانٹ دو یا پیسے دے دو اور یہ قید لگاؤ کہ اس سے جانور خرید کے قربانی کر رہے ہیں، کہ پیسہ دے دیا اور ہضم نہ خیر. یا تو اگر خوف ہے تو جانور خرید کر کے بانٹ دو غریبوں مسکینوں میں، کہ بھائی کھاؤ تم بھی قربانی کرو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابی ضحایا فصارت کیا کہتے ہیں عقبہ، کیا ہے فصار العقبہ جزع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں بانٹی، صحابہ میں آئی تھی وہ آپ نے بانٹ دی. تو حضرت عقبہ جو تھے ان کے حق میں ایک جزع آئی، یعنی 1 سال سے کم کا جانور بھیڑ جو ہوتی ہے وہ آیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ ہے ذبح بہا، تو ایسا جزع جو یعنی بھیڑ جو سال بھر کا نہیں ہے، 6 مہینے کا بھی 8 مہینے کا، تو اگر نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، آپ خرید کے کر سکتے ہیں. اگر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو ہے اگر پیسے اور غریبوں میں دینا چاہے قربانی کروانے کے لیے تو قربانی کروانے کے لیے دے، یعنی کہ وہ ہضم کر لے تاکہ اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا. اسی طرح سے آخری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب کہ ہم نے عقیقہ نہیں کروایا، فلانے کا عقیقہ نہیں، ہم قربانی کیسے کریں؟ بیوقوفی ہے. عقیقہ آپ کے اوپر نہیں، آپ کے والدین والد پر تھا، انہوں نے کیا کروایا بیچاری کی ساتھ نہیں لگی ہوگی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ قربانی کروائیں، عقیقے کرنے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال یہ چند مسائل تھے اور یہ چند فضائل تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک دنوں میں اور مبارک دن جو آنے والے ہیں انشاءاللہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ جیسے کہ ہر سال کی یہ رہی ہے تو عید بقرعید کی نماز بھی بلدیہ کے اسی کیمپ میں جیسے عید کی نماز پڑھی گی انشاءاللہ پڑھی جائے گی 5:45 پہ، یعنی 6 بجے 5:45 پر جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ 5:30 بجے شروع ہے اور 5:45 پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور عورتوں کے لیڈیز کا بھی یہاں نماز پڑھنے کا اہتمام ہے، یہاں لائے وہاں لائے، ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں سے بخیلی کنجوسی کو ظاہر کرے اور اللہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوست احباب کو کھلانے بانٹنے سب کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں امن و امان پوری دنیا کے اندر امن و امان عطا فرمائے. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جی ان کے بہنوئی کا کل ہی پرسوں انتقال ہو گیا، انہوں نے دعا کی درخواست کی بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے اور جو بھی انتقال کیا اللہ ان کے منجلوں کو سب کو کر کر جنت نصیب فرمائے اور جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. کورونا جیسی مہاماری اللہ تعالیٰ سے ہم سے دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم. وجعل الآیات و ذکر حکیم افکار الجواد الکریم.